السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، گستاخ نبی دیو کا بندہ مفتی حسنین نعمانی دیوبندی مناظرے سے ہوا فرار اور ایسے بھاگا مناظرہ چھوڑ کر کہ نہ جانے کون سے بل کے اندر جا کر چھپ گیا ہے، نہ جانے کون سی ماں کی گود میں جا کر بیٹھ گیا ہے کہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور ایسی مار پڑی ہے ان تمام دیوبندیوں پر کہ یہ آئندہ سے کبھی بھی کسی بھی علماء اہل سنت کو چیلنج کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ سید امین القادری صاحب نے مالیگاؤں میں ایک تقریر کی تھی۔ اس تقریر کے اندر ان دیوبندیوں کی ایسی دھلائی کی تھی اور ان کے 4 بنڈے اکابر کو حسام الحرمین کے ذریعے سے کافر بتایا تھا، جس کے بعد دیوبندیت کے اندر ایک زلزلہ سا برپا ہو گیا تھا اور کچھ مینڈکوں کو زکام ہوا اور انہوں نے بھوکنا شروع کر دیا، جس میں سے ایک مفتی نکل کر آیا جس کا نام تھا مفتی حسنین نعمانی دیوبندی۔ اس نے تمام ہی علماء اہل سنت کو چیلنج کر دیا مناظرے کا۔ صرف سید امین القادری صاحب کو چیلنج نہیں کیا تھا، وہ آڈیو میں آپ کو سناؤں گا، اس آڈیو کے اندر ہی تمام ہی علماء اہل سنت کو چیلنج کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے پر بیٹھ کے بات کریں تو دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اب ہم اس تلاش میں ہیں کہ کسی طرح ان کے علماء اب ہم سے بات کر لیں، اور ہم لوگ اس کے لیے تیاری میں۔ آج تک اجتماع تھا، تھوڑا رکے ہوئے تھے، کل سے انشاءاللہ کچھ کوشش شروع کریں گے۔ بہت ہوا، کس کا ایمان اور کس کا کفر بیٹھ جائیں، اس کے بعد سب سمجھ لیا جائے گا کہ کون کیا کرتا رہا ہے۔ اس کے بعد سید امین القادری صاحب اس کے چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جید علماء اہل سنت، معتبر علماء اہل سنت تیرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ ایک آڈیو اور بھیجتا ہے، اس آڈیو کے اندر یہ جھوٹ بولتا ہے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے صرف سید امین القادری صاحب ہی سے مناظرہ کرنا ہے، ان کو ہی چیلنج کیا ہے اور کسی کو چیلنج نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، دوسری بات کہ یہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ 2 باتیں اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، یہ ساری گندگی آپ امین القادری صاحب نے پھیلائی ہے، لہذا چیلنج میں نے آپ کو دیا ہے اور آپ ہی مناظرہ کریں گے۔ مستند علماء نے نہ جمعہ کو تقریر کی، آپ کے مستند علماء نے نہ ہمارا معاملہ بیان کیا، اور نہ وہ فی الحال ہمارے مخاطب ہیں، لہٰذا ان سے گفتگو کی باری بعد میں آئے گی۔ لاسٹ میں سید امین القادری صاحب ایک آڈیو یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں، اس آڈیو کے بعد اس کی کوئی آڈیو نہیں آئی، یہ ایسا غائب ہو گیا کہ نہ جانے کون سی ماں کی گود میں، نہ جانے کون سے بل میں جا کر چھپ گیا کہ یہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس آڈیو کو آپ سن لیجئے کہ جو لاسٹ میں سید امین القادری صاحب نے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہے، اس آڈیو کو سننا، اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آج 19 دسمبر 2023 کو شام کو مولوی حسنین محفوظ نعمانی دیوبندی نے جو مناظرے کا چیلنج کیا تھا، ہم نے اس کو قبول کر لیا اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ تو ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مولوی صاحب کی طرف سے واٹس ایپ پر ایک تحریر جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے، اور بیچارے وہ بڑے ڈرے اور سہمے لگ رہے ہیں، ڈرے ڈرے سے ہیں۔ جب آپ نے بڑی جرأت اور ہمت سے مناظرے کا چیلنج کیا تھا تو آپ کو پہلے اصول مناظرہ معلوم ہونا چاہیے تھا۔ جب یہ بات کر دی گئی ہے کہ آپ تحریری طور پر مناظرے کا چیلنج کریں اور جامع مسجد یا رسول اللہ کے امام صاحب کے پاس آپ دستخط کے ساتھ اپنی تحریر بھجوائیں، ہم اس کو تحریری طور پر قبول کریں گے، اس لیے کہ اس طرح کی واٹس ایپ کی تحریر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ تو بہت طراق کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ قاضی شریعت اور نہ جانے کیا کیا لکھتے ہیں، اور آپ کو اپنی علمی صلاحیت پر بڑا گھمنڈ بھی ہے۔ آپ بار بار عربی حسام الحرمین کی بات کرتے ہیں، وہ تو انشاءاللہ وقت پر عربی بھی پڑھی جائے گی، اردو بھی پڑھی جائے گی، اور وہ سمجھ میں آئے گا کہ کس کا علمی معیار، مبلغ علمی کس کا کیا ہے۔
کون کتنا سند یافتہ ہے اور کون کتنا غیر سند یافتہ ہے اور کون عربی جانتا ہے کون نہیں جانتا ہے، وہ سب سمجھ میں آئے گا. لیکن یہ جو آپ واٹس ایپ کھیلنا چاہ رہے ہیں، کلپ کھیلنا چاہ رہے ہیں، تو یہ قوم کو اتنا بیوقوف آپ نہ بنائیں. کل جب ہم بیٹھیں گے اور آپ کہہ دیں گے کہ وہ تحریر میری نہیں تھی، کسی اور نے ڈال دی تھی، تو ہم کس کو پکڑیں گے؟ اس لیے میری گزارش ہے مولوی حسنین دیوبندی صاحب، آپ اپنی دستخط کے ساتھ تحریری طور پر مناظرے کا چیلنج کریں اور اس کو قبول کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ایک بات یاد رکھیں آپ کہ شرائط بھی طے ہوں گے اور جگہ بھی طے ہوگی اور تاریخ بھی طے ہوگی، سب طے ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور آپ اتنا ڈریے مت مولوی حسنین صاحب، اس لیے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب میں صرف امین القادری سے مخاطب ہوں، تو آپ شاید اپنی پہلی کلپ کو اور آپ اپنی پہلی تقریر کو اور آپ اپنے پہلے چیلنج کو بھول گئے. آپ کا قوت حافظہ اتنا کمزور ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جب چاہیں ان کے مولوی ہم سے بات کریں، ان کے علماء ہم سے بات کریں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو انکار نہیں کر رہا ہوں، ہم نے تو مناظرے کا چیلنج قبول کیا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ نے ہماری جماعت کے تمام علماء کو مخاطب کیا ہے. آپ اس کو بھول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو ابھی تو شروعات ہے مفتی صاحب، بہت جلدی آپ دامن چھڑا رہے ہیں اور آپ دھمکی دے رہے ہیں قانونی کارروائیوں کی. کتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، آپ کے مولویوں کی شرارتوں سے پردہ اٹھایا گیا تو آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے. سوچی ذرا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہوگی اور کی جا رہی اور چھاپی جا رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. حیرت ہے، افسوس ہے. ہم تو اپنی عوام سے کہتے ہیں کہ ذرا غور کریں کہ جو لوگ اپنے مولویوں کے لیے اتنے غیور ہیں، آخر جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے غیرت کہاں جاتی ہے؟ اور پھر آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب وہ مناظرہ ہوگا اور تو حسام العلمین عربی رکھی جائے گی. بالکل رکھی جائے گی انشاءاللہ، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ لیکن آپ نے میرے ساتھ ہمارے تمام علماء کو چیلنج کیا ہے. آپ ایک بار اپنی کلپ سنیں اور اپنی بات سے آپ نہ پھریں، نہ مکریں. آپ جلد از جلد تحریری طور پر چیلنج مناظرہ کی کاپی دستخط کے ساتھ جامع مسجد یا رسول اللہ کے امام صاحب کے پاس جمع کرائیں. ہم اس کو قبول کریں گے انشاءاللہ، اور فوری طور پر پھر جتنی جلدی آپ چاہیں گے انشاءاللہ ہم بھی تیار ہیں شرائط مناظرہ کے لیے اور ساری باتوں کے لیے انشاءاللہ. والسلام علی من اتبع الہدی. تو دوستو یہ تھی سید امین القادری صاحب کی لاسٹ آڈیو. اس کے بعد مفتی حسنین نعمانی دیوبندی کی کوئی آڈیو نہیں آئی، نہ ہی کوئی تحریر نامہ اس نے بھیجا جس میں یہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو. تو ہمارا ابھی بھی تمام ہی دیوبندیوں کو چیلنج ہے کہ کسی دیوبندی ماں نے آج تک کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا کہ ہمارے ایک چھوٹے سے طالب علم کو مناظرے کے اندر ہرا سکے. ہمارے ایک بھائی ہیں نور حسن رضوی، جو کہ 15 سال ان دیوبندیوں کے اندر رہ کر آئے ہیں. ان کا بھی عقیدہ گندہ تھا، لیکن الحمدللہ وہ اہل سنت والجماعت میں ہیں. وہ روزانہ اپنے یوٹیوب چینل پر ان دیو کے بندوں کو چیلنج کرتے ہیں، کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی بھی دیوبندی نکل کر آ جائے، چاہے وہ زندہ ہو یا قبر سے یا جہنم سے نکل کر آ جائے. طاہر گیابی قبر سے جہنم سے نکل کر آ جائے، اشرف علی تھان بھی آ جائے قبر سے نکل کر، یا کوئی بھی آ جائے، سب کو کھلا چیلنج ہے. وہ اپنے آپ کو اور دیوبندیوں کو صحیح ثابت کر کے دکھا دے. زندگی بھر نور حسن رضوی جو ہے ان کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آج تک کوئی دیوبندی نکل کر نہیں آیا جس نے نور حسن رضوی کو اور علماء اہل سنت کو، مسلک اعلی حضرت کو غلط ثابت کر کے دکھایا ہو یا دیوبندیوں کو صحیح ثابت کر کے دکھایا ہو، اور ان 4 گنڈے اکابر کو مسلمان کوئی ثابت کر کے دکھا دے. ہمارا ابھی بھی چیلنج ہے اور ہم نور حسن رضوی صاحب کا آپ کو نمبر دے رہے ہیں، اور خاص طور پر مفتی حسنین نعمانی دیوبندی کو چیلنج ہم کرتے ہیں کہ ہمت ہے تو سید امین القادری تو دور کی بات، ہمارے اس نور حسن رضوی سے بات کر کے دکھا دے. اگر تیری ماں نے تجھ کو جائز طریقے سے پیدا کیا ہے تو ہمارے نور حسن رضوی کا یہ نمبر اسکرین پر ہم آپ کو دے رہے ہیں. تیرے باپ نے تو اس کو جائز طریقے سے اگر پیدا کیا تو حرام کی اولاد نہیں ہے، اور کوئی بھی دیوبندی حلالی ہوتا ہی نہیں بلکہ حرامی ہی ہوتا ہے، کیونکہ تلم بعد ذالک زریم، گستاخ رسول حرام ہی سے پیدا ہوتا ہے. تو اگر تم حلالی ہو تو پھر اس نمبر پر کال کر کے نور حسن رضوی صاحب سے بات کر کے دکھلاؤ.